ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ کوہ نور۔ ابھی بات کریں گے ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے، ایک ایسی پارٹی کے حوالے سے جنہیں کچھ عرصہ ہوا اس میدان میں اترے ہوئے، اور جہاں اتنی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں کئی عرصے سے کام کر رہی ہیں، سالوں برسوں سے کام کر رہی ہیں، پاکستان کا نظام چلا رہی ہیں، وہاں پہ آنے والی یہ سیاسی پارٹی جو ہے وہ دن بدن اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ سیٹل کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے اپنی خدمات کیا کیا سر انجام دے رہے ہیں۔ آج اس پر بات ہوگی کیونکہ ایک عام آدمی کا آگے آنا بہت ضروری ہے، ایک ایسے انسان کا آگے آنا ضروری ہے جس نے محنت سے اپنا ایک مقام بنایا ہو۔ اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں سب اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرتی ہیں، لیکن پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے، سیاسی پارٹیاں تو بن جاتی ہیں، بٹ جب بنتی ہیں اور سیٹیں ملتی ہیں، جب آپ کرسی پہ برجمان ہوتے ہیں تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کو بھول جاتے ہیں، آپ اس عوام کو بھول جاتے ہیں جو آپ کو اپنے ووٹ سے لے کر آتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو برسوں سے اس پاکستان کا حال ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک اور نئی سیاسی پارٹی نے قدم رکھا ہے، جہاں اور بہت سی سیاسی پارٹیاں، آج ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا موٹیو کیا ہے، موقف کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، کیوں پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، سیاسی پارٹی بنانے کی ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی، کیا پہلے سیاسی پارٹیوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ ساری کچھ تلخ اور کچھ بہت ہی سافٹ کارنر رکھتے ہوئے سوالات جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، جو کہ میرے دماغ میں فیڈ ہوتے ہیں اور میں نے کہیں لکھے نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے میں آج وہ سارے سوالات جو ہے وہ ان سے ضرور کروں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں عوامی فلاحی پارٹی کے چیئرمین ہیں شیراز الطاف صاحب، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میڈم آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تھینک یو میڈم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور یہ فلاحی عوامی پارٹی، پہلے تو ہم ذرا اس کے نام پر بات کریں گے کہ آپ نے یہ پارٹی کتنے سال پہلے بنائی، کیوں بنائی، کیا ذہن میں آیا کہ مجھے یہ ایک فلاح کے لیے پارٹی بنانی ہے، اس کا بھی کام سیاست کرنا ہی ہے یا لوگوں کی فلاح کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے فلاح کا جو ہے وہ ذکر بیچ میں کیا ہے؟ میڈم 2006 میں میری ایج 24 سال تھی، تو میں نے پی ٹی آئی میں 1 سال کام کیا۔ اچھا۔ اور جو خان صاحب سلوگن لے کے آئے تھے، تبدیلی کا، نئے چہروں کا، بہتر لوگوں کا، 1 سال کام کیا، تو میری تب یہ فیلنگ تھی کہ یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے۔ پھر 2018 میں ایک اور پارٹی کے ساتھ کام کیا 8 مہینے، تو مجھے محسوس ہوا، میری ایج تب قریباً کوئی 37 ایئرس تھی، آج میری عمر 40 سال ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ پارٹیاں لوگ اپنے لیے بناتے ہیں، تو کیوں نہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جو عوامی بھی ہو، عوام کی ہو، اور فلاح بھی کرے، عوام کا فائدہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ مارچ 2019 میں اس کی بنیاد میں نے اور میرے چند دوستوں نے رکھی، قریباً 3.25 سال پہلے، اور یہ آج جنوری۔ مطلب آپ ان سیاسی پارٹیوں سے ہو کے گزر کر آئے اور آپ نے دیکھا کہ نہیں، فلاح کی بات کہیں نہیں ہو رہی؟ نہیں، کسی کو فیم چاہیے، کسی کو ٹائم پاس چاہیے، کسی کو سیٹ چاہیے۔ مطلب آپ کی پارٹی کا مقصد سیاست کرنا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل سیاست کرنا ہے، لیکن سیاست عوام کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے۔ میں آپ کو عرض کر دوں میڈم، اچھا پہلے تو ہم سیاست کا مطلب سمجھ لیں، آپ نے ان پارٹیوں کے ساتھ رہ کے سیاست کے مطلب کو کیا سمجھا؟ پاور گیم، پاور چاہیے، کرسی چاہیے، کمپرومائز کریں، کوئی آئیڈیالوجی نہیں، کوئی فلسفی نہیں، کوئی پرنسپلز نہیں، کوئی انٹیگریٹی نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی کنوکشن نہیں، کوئی آنیسٹی نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کی ٹیم، ان سے کوئی اٹیچمنٹ نہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں۔ صحیح۔ انہوں نے کیوں پاکستان بنایا تھا، اس کی بات ہی کوئی نہیں۔ نہیں، ذکر تو ہوتا ہے، مطلب باتوں میں ہوتا ہے نا جی، جو اس کی ڈیپتھ ہے، عمل نہیں۔ نہیں، آپ ذکر کی بھی سن لیں۔ آپ نے ہمارا وزٹنگ کارڈ میرا دیکھا، اس کی بیک دیکھیے، اس پہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں: سوشل ڈیموکریسی، سماجی انصاف، سوشل جسٹس اور سماجی جمہوریت، بالکل، اور ایکویلٹی ان اپرچونٹی، فیئر پلے، مساوی مواقع۔ یہ آپ نے کتنے سیاستدانوں نے سنا آج تک؟ اس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا۔ صحیح۔ آج ہماری مالی جمہوریت ہے، سماجی جمہوریت نہیں ہے۔ آج مالی انصاف ہے، سماجی انصاف نہیں ہے۔ صحیح۔ آج مساوی مواقع نہیں ہیں، ایک طرف ایک کلاس ہے، ایلیٹ کلاس، باقی سارا پاکستان کوئی پرسان حال نہیں، اور جو فیئر پلے ہے وہ فاؤل پلے ہے۔ آپ کن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی جو ایک تھاٹ ذہن میں آئی کہ ایک الگ پارٹی ہونی چاہیے، فلاح ہونی چاہیے، کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ؟ میڈم ہمارے کارڈ پہ آپ نے دیکھا حبیب جالب کا پاکستان، میں بالکل ابھی اس پر آپ سے بات کرنے اسی کے لیے بنایا۔ جالب صاحب نے 60 میں 70 میں کہا 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے۔ آپ نے ہمارے کارڈ پہ دیکھا خوشحال پاکستان، سب کے لیے نہ کہ چند کے لیے۔ ایک طرف چند پاکستانی، ایوب دور میں 22 خاندان تھے، آج 4000 خاندان ہوں گے، 10,000 خاندان ہوں گے، اور ایک طرف 3 کروڑ خاندان ہیں۔ ہم نے ان 3 کروڑ خاندان کی فلاح کے لیے پارٹی بنائی، اور جب یہ رجسٹر ہوئی آج سے 6 ماہ پہلے، جنوری 2022 میں اسی سال،
تو ہم نے 2 جنوری 2022 آج سے 7 ماہ 6 ماہ پہلے گرین ٹاؤن حلقہ NA 133 وہاں پہلا دفتر کھولا. میں روز وہاں 4 گھنٹے بیٹھتا ہوں اور ہم پچھلے 6 ماہ میں وہاں قریباً 10,000 فیملیز کو سستا آٹا, سستا گھی, سستا کوکنگ آئل روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. جو آئل لے جائے وہ 10 دن بعد پھر آ کے لے جائے. صحیح. تو ان کو ہم مالی فائدہ بھی دے رہے ہیں کیونکہ یہ پسا ہوا طبقہ اب صرف باقی جن لوگوں کو آپ مالی فائدہ دے رہے ہیں 10,000 وہ خاندان جن کو آپ کم سے کم ریٹ پہ آٹا, چینی اور دالیں اور گھی جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں, ان کا کیا موقف ہے کہ وہ آپ کی پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے؟ میڈم 3 چیزیں, آٹا, گھی اور کوکنگ آئل. اچھا ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں, ہمیں تسلی بھی اس بات کی دیتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی آپشن ملی, ہم تنگ آ گئے ہیں بلے سے اور تیر سے اور شیر سے اور ان کی باتوں سے. 4-5 بار تیر کو ووٹ ڈال دیا, 4-5 بار شیر کو ووٹ ڈال دیا, 2 بار بلے کو بھی ڈال دیا. لیکن لوگ تو, پاکستان تو پیچھے ہی ہے, پاکستان آگے تو نہیں گیا. ہماری اکانومی دیکھ لیں, ہمارا انتخابی نظام دیکھ لیں, ہمارا سیاسی نظام دیکھ لیں, ہمارا معاشی نظام, تعلیم کا نظام, صحت کا, ہمارا لوکل گورنمنٹ کا نظام جو کسی بھی سیولائزڈ ڈیولپ کنٹری کی بیک بون ہے. آپ اتنی ساری بھیڑ چال میں کیسے پارٹی کو سٹرونگ کریں گے, کیسے آگے آئیں گے؟ ایک عام آدمی کے لیے ایک عام فلاحی پارٹی بنانا یہاں پر اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل بہت مشکل کام ہے. ایک تو ہم نے ہلکا چن لیا, دوسرا ہم نے میڈم کام یہ کیا کہ پارٹیز میں پرابلم وہاں ہوتا ہے, جس طرح خان صاحب کو پرابلم وہاں ہوا جہاں ان کی ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کی پارٹی کے اندر فیوڈلز آ گئے, انڈسٹریلسٹ آ گئے, مافیا آ گیا, اشرافیہ آ گیا, ایلیٹ آ گیا. اس نے پارٹی کو کیپچر کر لیا, آ کے ہائی جیک کر لیا. تو آپ اپنی پارٹی میں امبارگو لگا دیں کہ بھائی ورکنگ کلاس مڈل کلاس کی پارٹی ہے, ہمارا کام ہی نہیں ہے کسی انڈسٹریلسٹ, کسی فیوڈل, کسی اشرافیہ, کسی ایلیٹ سے, ہمارا کام نہیں ہے اسٹیٹس کو سے, یہ تو اینٹی اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے. معراج خان صاحب ہمارے ہیرو ہیں, قائد اعظم ہمارے ہیرو ہیں, علامہ اقبال ہمارے ہیرو ہیں, مولانا جوہر, مولانا شوکت, آپ کی لیاقت علی خان, فاطمہ جناح. ہماری خواتین کی نمائندگی کتنی ہے ہماری پارٹیز میں؟ میری اپنی وائف اور ہمارے سینئر وائس چیئرمین کی وائف ہماری پارٹی میں, ہماری 6 لوگوں کی جو کور کیبنٹ ہے اس میں 2 خواتین ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا خواتین میری بٹالین کا آدھا حصہ ہے, میں ان کے بغیر پاکستان کا کیس نہیں جیت سکتا. پھر انہوں نے کہا ایک قلم کی طاقت ہے, ایک تلوار کی طاقت ہے, تیسری اس سے زیادہ طاقتور ہے, وہ ہے خواتین. ہماری آپ بتائیں MNAs, MPs, سینیٹرز میں کیا خواتین 2% سے زیادہ ہیں؟ آبادی ان کی 52% ہے. تو خواتین کو آگے لائیں, ریفارمز کی بات کریں, لینڈ ریفارمز کی بات کریں, اکنامک ریفارمز کی بات کریں, ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ریفارمز کی بات کریں, ہمیں ایجوکیشن ریفارم چاہیے. تو وہ پارٹی وہ ریفارمز لا سکے گی جو نظریاتی ہوگی, جس میں لوگ نظریاتی ہوں گے. آپ کی اسٹریٹجی کیا پلان کی آگے آنے کے, جو آپ کے پاس جو بھی مواقع ہیں یا جو بھی آپ کے پاس راستے ہیں ان کو آپ نے کیسے ان کا تعین کیا کہ عوام کے لیے جو یہ ایک عوامی فلاحی پارٹی ہے اس کا قیام تو ہو گیا, اب اس کو آگے جو چلانے کے لیے آپ نے راستے طے کیے ہیں ان پہ ذرا بات کر لیں. جی میڈم, ایک تو میں نے بتایا آپ کو, میں نے اپنے لیے قومی اسمبلی کا حلقہ چن لیا 6 ماہ پہلے, اور جب جنرل الیکشن ہوں گے 6 مہینے بعد ہوں, سال بعد ہوں, تو اس میں انشاءاللہ میں خود بھی کنٹیسٹ کروں گا. اس کے علاوہ پنجاب کی اور مختلف KP, سندھ, بلوچستان, بلتستان, AJK, یہاں سے ہم کوشش کر رہے ہیں نیکسٹ الیکشن میں جو غالباً سال بعد ہوں گے, اس میں ہم کو 30 کے قریب اپنی طرح کے نظریاتی, اپنی طرح کے محنتی, اپنی طرح کے اصولی, ہم سے بہتر ایسے کینڈیڈیٹس کا کم کر لیں, کوئی بات نہیں, گو فار کوالٹی ناٹ فار کوانٹٹی. پہلا الیکشن آپ کے 2 سیٹیں نکل آئیں, ایک بھی نہ نکلے, اپنے نظریات پہ کمپرومائز نہ کریں. دوسرا میڈیا, سوشل میڈیا, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے عوامی فلاحی پارٹی کا, ہمارا ٹویٹر بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو بھی اپروچ کر رہے ہیں پچھلے 2 ماہ سے, تو اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. ڈفرنٹ یونیورسٹیز, کالجز یہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم گراؤنڈ پہ عوام کے پاس کیمپین شروع ہو چکی ہے. جی بالکل ہو چکی ہے. صحیح, آپ نے جو ہے وہ اس کا آغاز میڈیا سے, سوشل میڈیا سے اور گراؤنڈ پہ اپنے حلقے میں شروع کر دیا 6 ماہ پہلے. ہاں 6 ماہ پہلے آپ نے جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیا. آگے اور مزید کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پہ لوگوں کا صرف مسئلہ جو ہے وہ آٹا نہیں ہے, یہاں پہ مسئلہ بجلی بھی ہے, یہاں پہ مسئلہ پیٹرول بھی ہے, یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کے پاس سیوریج کا بھی ہے, یہاں پہ مسئلہ آپ کے پاس صاف پانی کا بھی ہے, یہاں پہ آپ کے پاس مسئلے ہی مسئلے ہیں, یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں, یہاں پر آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. ایسی سچویشن میں آپ وسائل کہاں سے کریٹ کریں گے؟ میڈم ایک بہت بڑا مسئلہ آپ میخل مس کر گئی, آبادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا, تو مسائل تو بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا نا, جس کے بعد سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. میں نے کہا مینشن کر دوں پھر بھی رہ نہ جائے. اب میڈم اس میں یہ ہے, مثال کے طور پہ ہمارے MNAs, MP, آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے الیکشن کے لیے 50 ارب روپے چاہیے ہر 4 سال بعد, 5 سال بعد, ٹھیک.
ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک سینیٹر جو قریباً 1300 بنتے ہیں پاکستان میں جی، یہ ہر ایک ان میں سے اپنی الیکشن کیمپین پہ 20 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے آخری 2 مہینوں میں. ٹھیک ہے. بریانیوں پہ، پبلسٹی پہ، پوسٹرز پہ، ہر چیز پہ. یہ قریباً 260 ارب روپے بنتے ہیں. جی. اور جب یہ پہنچ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، چاہے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، تو ایوری منتھ ان کے اوپر خرچ ٹی اے ڈی اے، پیٹرول، گاڑی، گھر، تنخواہ، یہ کو 20 لاکھ. تو ہمیشہ کہتی ہوں یہ 20 لاکھ روپیہ ہے. یہ میڈم 5 سال کا 156 ارب روپے بنتا ہے. آپ میڈم اسے ٹوٹل کر لیں تو یہ قریباً 550 453 ارب بنتا ہے، یعنی ½ کھرب، آدھا کھرب. ہمارے بجٹ کا قریباً 8%، ہمارا بجٹ 7 کھرب کا تھا اس بار، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. جی. اب اس کے رزلٹ میں آپ کو کیا ملا؟ انکمپیٹنٹ، ناٹ سنسیئر، ڈس آنیسٹ، غیر صلاحیت کے، کوئی خلوص نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی ایمانداری نہیں، کوئی کردار نہیں، یہ لوگ پہنچے. تو ہمیں ایک متبادل نظام چاہیے. مثال کے طور پہ ہماری 150 پارٹی رجسٹرڈ ہے پاکستان. میڈم وہ تو کوشش ہے نا، ہم پولیٹیکل سٹرگل تو کر رہے ہیں، ہم سسٹم سے باہر رہ کے بات نہیں کر رہے. ہم تو قومی اسمبلی میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کل کو آپ کہیں پہنچے تو آپ کے ذہن میں کوئی نقشہ تو ہونا کہ یار جب ہمیں یہ نظام بوسیدہ ہو گیا ہے 74 سال بعد، نہ یہ پارلیمانی ہے نہ یہ صدارتی ہے، کیونکہ جو ہمارا آئین ہے 1973 کا، یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، میجورٹی، کہ اس کی بنیاد گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ ہے جو انگریز نے مسلط کیا تھا ہندوستان پہ حکمرانی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس آئین نے ہمیں کیا دینا؟ پتہ کیا ہے، میں آپ کو سیدھی سی ایک سمپل سی بات بتاؤں، اس چیز کا جو ہے وہ ہر بندے کو، جب ہم کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرواتے ہیں نا کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو غلط ثابت کر کے خود کو صحیح ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ پاکستانی ہے، اور پاکستانی قوم کے ساتھ چلنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سمجھدار بھی ہیں اور بے وقوفیوں میں آگے بھی ہیں. اگر آپ ایک سیاسی پارٹی لے کے میدان میں آئے ہیں تو آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایسے ہی محنت شروع کی تھی، ایسے ہی اپنی ایک سیاسی پارٹی کا آغاز کیا تھا، اور ان کا موٹیو بھی یہی تھا. اور میرا ایک پروگرام چلتا تھا، اس میں میں نے جو ہے وہ ان کو بلایا، ان کے جنرل سیکرٹری پہلی دفعہ میرے پروگرام میں آئے. تب تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی جانتا نہیں تھا، اور جی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے اپنے چیز کا آغاز کیا، اور انہوں نے آ کر یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو ایک شفاف پاکستان دیں گے، ہم پاکستان کو جو ہے وہ ہر چیز سے پاک کر دیں گے، ہم پاکستان. لیکن جب وہ اپنی پھر ان کی محنت سے، کئی سالوں کی محنت سے جب وہ آن اینڈ آن جو ہے وہ ایک پوری پراپر پارٹی بنے، تو آ کر 3، 3.5، 4 سال جو ہے وہ انہوں نے حکومت میں رہے. لیکن کیا ہوا؟ میڈم اس کی وجہ میں نے آپ کو عرض کی، آپ نے شاید اس پہ غور نہیں کیا. یہ 2008-9 میں جب پارٹیاں بنتی ہیں نا سر، پھر سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال اور ہم ان کے جو ہے وہ موٹیو پہ کام کریں گے، ہم دن رات جو ہے وہ کام کریں گے، ہم خواتین کو جو ہے اتنی نمائندگی دیں گے. جیسے ہی پارٹی بننا شروع ہوتی ہے، جیسے ہی موٹیو جو ہے وہ کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں، معاملات کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہے، جس کے پاس جتنا سرمایہ ہے اور وہ پارٹی میں شامل ہے، وہی پارٹی کامیاب ہے. میڈم آپ بھی یہاں پاکستان لاہور میں پچھلے 25، 30، 35 سال تو رہ ہی رہی ہیں. بالکل. آپ نے پاکستان کی ہسٹری دیکھی ہی ہے. 74 سال میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں آن ایئر، کوئی ایسی پارٹی آپ بتا دیجئے کہ جس نے الیکشن سے 1.5 سال پہلے، اور جب ہم نے یہ آفس بنایا اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کیا، تو عمران خان صاحب، ہر بندہ پاکستان کے ذہن میں تھا کہ یہ 2028 تک پرائم منسٹر ہیں. یہ جنوری میں کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ان اپریل عمران خان، نہیں سن لیجئے، عمران خان will not be prime minister. تو ہم نے تو پتہ نہیں تھا کہ 5 سال بعد بھی الیکشن ہوگا نہیں ہوگا تو خان صاحب ہی ہوں گے. ہم نے یہ جو ریلیف کا پروگرام شروع کیا، آپ مجھے 74 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں آن ایئر چیلنج کر رہا ہوں، بتا دیجئے کسی پارٹی نے بھی اپنی جیب سے عوام کے لیے، حلقے کی عوام کے لیے یہ ریلیف پروگرام جو فلائی پارٹی نے کیا، سستا آٹا، سستا گھی، سستا تیل، حلقے کے لوگوں کے لیے، وہاں 1.5 لاکھ فیملی رہتی. میں آپ کو جو ہے وہ گنوانے پہ آؤں تو یہ سستا آٹا جو ہے وہ آخری دنوں میں سستا آٹا کمپین چلی، میڈم آخری دنوں میں سستی چینی بھی پرووائڈ کی، آئل بھی پرووائڈ کیا. میڈم آج بھی ٹرک آئے ہوئے ہیں آخری دنوں میں. میں آخری دن کی بات نہیں کر رہا، میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے کی بات نہیں کر رہا. جی، میں بات کر رہا ہوں الیکشن سے 2 سال پہلے کی. میں بات کر رہی ہوں سیاسی پارٹیوں کے آغاز کی. میڈم میں آپ کو سیاسی پارٹیوں کو بتا رہا ہوں کہ 2008 میں پارٹی جو ہے وہ آئے اور آپ لوگ میدان میں اترے اور پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں. تو میڈم اپنی آئیڈیالوجی بھی کمپرومائز نہ کریں نا. ایگزیکٹلی. تو آپ جب سرمایہ داروں سے لینڈ کروزرز لیں گے، سرمایہ دار آپ کے گھر چلائیں گے. مقصد یہ ہے کہ عوام تو پریشان ہوگی نا، سرمایہ داروں کی حکومت ہو گئی، سرمایہ داری جو ہے وہ نظام آ گیا. آپ اس سارے نظام کو ختم کر کے
ایک اپنی پارٹی کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرتے ہوئے کیا ان سب چیزوں پہ یہ جو آپ کے کارڈ پہ قائد اعظم اقبال اور حبیب جالب کا پاکستان لکھا ہے، یہ جو آپ سماجی جمہوریت، سماجی انصاف، مساوی مواقع کی بات کر رہے ہیں، یہ لکھا رہ جائے گا یا پھر یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے میڈم بڑا سمپل ہے، ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں پچھلے قریباً 3.5 سال سے روزانہ کی بنیاد پہ۔ میں قریباً ڈیلی پارٹی کو 12 گھنٹے دے رہا ہوں پچھلے کو 3 سال سے۔ بہت اچھی بات ہے۔ یہ آفس جو میں نے بتایا آپ کو گرین ٹاؤن میں، یہاں میں روز 11 بجے سے 3 بجے منڈے ٹو سیٹرڈے بیٹھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، روزانہ 12 گھنٹے میرے پارٹی لوگ آپ سے مل سکتے ہیں؟ نہیں، مل نہیں سکتے، آتے ہیں، ریلیف بھی لیتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، آپ ان کے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں؟ جی بالکل، جتنی اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو میڈم یہ عرض کر رہا تھا، اپنے حصے کا کام آپ روزانہ کی بنیاد پہ کرتے رہیں، اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، آپ کا گول عوام کی فلاح ہے یا آپ کا گول پرائم منسٹر بننا ہے؟ پرابلم یہاں آ کے آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اگلا سوال میرا یہی تھا نا کہ اب اس پارٹی کا مقصد کیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلا سوال بھی یہی کیا کہ کیا پارٹی کا مقصد سیاست کرنا ہے بالکل ہے یا ریاست کے لیے فلاح کا کام کرنا ہے؟ دونوں کام کرنے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی فلسفی، اپنے بلیفز، اپنی کنویکشن پہ کمپرومائز کیے بغیر۔ جہاں کمپرومائز ہوتا ہے، سرمایہ دار آتے ہیں، آپ کو گاڑیاں دیتے ہیں، آپ کے گھر خرچ چلاتے ہیں، پھر آپ کو ان کی فائلیں سائن کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ مجھے بتائیے، معراج احمد خان صاحب، آپ نے پڑھا ہے معراج خان صاحب کو؟ میرا نہیں خیال۔ جی بتائیے۔ آپ نے نام سنا ان کا پہلے؟ میرا نہیں خیال۔ آج بھی مجھ جیسے لوگ، کم لوگ پاکستان ہے، بہت زیادہ، ابھی ان کی برسی ہے، لاسٹ ایئر بھی تھی، میں گیا ہوا تھا۔ معراج خان صاحب بھٹو صاحب کی پارٹی بنانے والے تھے، یہ جے رحیم، خورشید حسن میر، معراج احمد خان، یہ لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی۔ لیکن بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان لوگوں کو اور عوام کو ڈچ کیا۔ ان لوگوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ معراج خان کی پارٹی آج بھی ہے، قومی محاذ اتحاد، اصل جمیل صاحب کنوینر ہے۔ کہاں ہے پارٹی؟ میں عرض کر رہا ہوں میڈم، نہیں ہے پارٹی کہیں، لیکن انہوں نے اپنا نظریہ نہیں چھوڑا۔ ان سے کچھ غلطیاں سیاسی ہوئی ہوں گی، کیونکہ وہ سیاسی اسٹریٹجی میں ہو سکتا ہے فلاح ہو، یا وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہوں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنی پارٹی بنائی، آپ کو پارٹی کا پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے لیے محسن پاکستان، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک وہ محسن پاکستان جس نے پاکستان کو ایٹمی پاور بنا دیا، جس نے پاکستان کا نام جو ہے وہ دنیا کو ہلا دیا، جس کے ڈر اور خوف سے جو ہے وہ باہر والوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں اس ہستی کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے جب سیاست میں قدم رکھنے کی بات کی، انہوں نے جب عوام کے لیے کام کرنے کا سوچا، انہوں نے جب لوگوں کو فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ فلاحی پارٹیاں جب بنتی ہیں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں نے ایدی صاحب کا ساتھ نہیں دیا۔ انڈیپینڈنٹ وہ جو ہے وہ شخصیت پوری دنیا میں آج جس کا نام ہے انڈیپینڈنٹ، اپنی محنت سے آگے بڑھ کر، اپنی فیملی کی محنت سے جو ہے وہ آج عبدالستار ایدی بنے۔ کس نے سپورٹ کیا؟ کسی نے سپورٹ نہیں کیا۔ میڈم اس کی وجہ یہ میں نے بتایا آپ کو، ہمارا پولیٹیکل سسٹم جس میں ریفارم کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو یہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم نہیں آنے دیتا ایسے لوگوں کو آگے۔ آپ نے آگے جانا ہے، آپ کا امیج ہے، آپ یہ پارٹی بنا کر ہی اسی لیے آئے ہیں نا کہ کل کو آپ اقتدار میں آ سکیں۔ تو اقتدار میں آنے کے بعد یہ جو کرسی شاہی ہے نا، جب آپ بڑے بڑے جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا رہے ہیں، جب آپ جو ہے وہ بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھ رہے ہیں جہاں کی کرسیاں ہی بیٹھنے والوں کو متاثر کر دیتی ہیں، صرف کرسی کی بات کر لیتے ہیں، کرسیاں متاثر کر دیتی ہیں، وہاں انسان اپنا یہ موٹیو بھول جاتا ہے کہ میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور حبیب جالب کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ آپ کو یہ یاد رہ جاتا ہے کہ یہاں جس ٹیبل پہ بیٹھ کر میں ڈیل کر رہا ہوں نا، یہ اربوں خربوں روپے کی بات ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، پورے پاکستان کا سرمایہ جو ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، جہاں مرضی آپ لگا سکیں۔ وہاں یہ چیز لوگوں کو یاد کیوں نہیں رہتی؟ آپ چلیے ساری پارٹیوں کے ساتھ بھی رہے، مجھے سوال کا جواب دیجیے گا، آپ نے کیا دیکھا؟ کیوں سیٹ پر بیٹھ کے جو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی ایک عام آدمی کو ریلیف کی ضرورت ہے؟ اے سی میں بیٹھنے والا کیا باہر کام کرنے والے کو جو گرمی محسوس ہو رہی ہے، جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ جی میڈم، میں نے آپ کو عرض کیا گرین ٹاؤن یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، آپ کسی تشریف لائیے گا، میں روز صبح 11 سے 3 ہوتا ہوں اور میرے وہاں کپڑے پورے گیلے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا لیڈر، اس کو پتہ ہی نہیں گرمی کیا ہے، وہ ماؤ چائنیز تھا نا، ریفارمر اور چائنیز انقلابی، اس نے کہا تھا don't listen to what a leader says, see what he's does, see what his actions are. اپنے آپ سیاستدانوں کے، اپنے پولیٹیشنز کے آپ ایکشنز دیکھیں کیا ہیں، ان کی باتیں تو ہوگی 74 سال سے،
سارے تو جو سیاست میں آ کے بیٹھتے ہیں, جو سیاسی پارٹیوں سے ریلیٹڈ ہیں, جو ایم پی ایم این ایز ہیں, ان کی آپ گاڑیاں دیکھ لیں, ان کے لکشری آپ جو ہے وہ گھر دیکھ لیں, ان کے اپارٹمنٹ دیکھ لیں, ان کے پاس ایک ایک گھر تھوڑی ہے, اور عوام جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے. یہ تو اس سسٹم کی بینیفیشری ہیں. جس دن پاکستان کا وزیر اعظم ایک عام سے اے سی والے کمرے سے باہر نکل کے سڑک پہ عوام کی بات سنے گا نا, اور جس دن پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پر آئے گا, اس دن پاکستان کی قسمت بدلے گی. ایسے پاکستان کی قسمت نہیں بدلنی کہ آپ کی جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ اتنے آپ نے جو ہے وہ اسکواڈ رکھی ہوئی ہیں, آپ نے اتنی سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے. کس چیز کا ڈر خوف ہے ہمیں؟ مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے, ایک دن جو ہے وہ موت نے تو لپیٹ میں لینا ہی لینا ہے, تو پھر خوف کس چیز کا ہے دنیا میں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم سچ بولتے ہیں اور لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں. پھر صحافیوں پر مختلف قسم کے جو ہے وہ لان تان کی جاتی ہے, اور صحافیوں پر جو ہے وہ کیسز بنائے جاتے ہیں انہی چکر میں. تو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے نا, تو پاکستان کے جو سرکاری افسر شاہی ہیں, ان کی شاہی جو انداز ہے نا, وہ ختم کرنا پڑے گا. یہ جو ایک بادشاہی نظام بن گیا نا پاکستان میں, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. رعایا تو بیچاری جو ہے وہ ایسے سر پکڑ کے اور ہاتھ جوڑ کے جو ہے وہ کھڑی رہے گی دربار میں. لیکن میڈم یہ جو بینیفیشری ہیں اس نظام کے, جو اپنے بڑی بڑی گاڑیوں اور سیکیورٹیز کی اور اے سیز کی بات کی, اس کے بینیفیشری جو اس سے مفاد حاصل کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں وہ اس نظام کو بدلیں گے؟ تو آپ کیسے بدلیں گے؟ یہی تو بات ہے. آپ نے ایک سیاسی پارٹی, میں نے تو سیاسی پارٹی نہیں بنائی. میں نے تو آپ کو اپنا روڈ میپ بتا دیا. میں تو اگر سیاسی پارٹی بناتی تو میری سیاسی پارٹی تو خواتین پہ مشتمل ہوتی نا, خواتین جو ہے پاکستان کی قسمت بدلتی. تو میڈم لیکن اس وقت میں آپ سیاسی پارٹی, میں تو آپ کو روڈ میپ بتا دیا اپنا, کہ میں نے اپنا ایک حلقہ بھی چن لیا, میں وہاں روزانہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آنے والے الیکشن میں ہم کو 25-30 نمائندے اس سوچ کے, اس ویژن کے کھڑے کریں گے انشاءاللہ. میڈیا, الیکٹرونک میڈیا اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, خواتین کو دعوت دے رہے ہیں. میری اپنی وائف میری پارٹی میں ہے, میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں. سالوں کی جو لوگوں کی محنت ہے نا پاکستان کے لیے پارٹی بنانے کی, اب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے, جدید دور ہے, اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا. اب اگر آپ چاہیں تو 5 سے 10 سال کے اندر اندر اپنی ایک ایسی مضبوط سیاسی پارٹی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کا ویژن جو ہے وہ زیادہ ہو اور آپ کے پاس کام کرنے والی ٹیم موجود ہو. آپ چیئرمین ہیں, آپ کا ایک ویژن ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس سائٹ پہ چلنا ہے, تو پھر آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی آپ کے ویژن جیسے لوگ ہونے چاہیے. تب آپ کی سیاسی پارٹی جو ہے پاکستان کے لیے فلاح کا کام کر سکے. جی بالکل. ہم کیا کرتے ہیں کہ فلانی پارٹی سے اٹھا لیا, فلانی پارٹی سے اٹھا لیا, وہ ہم جو ہے وہ سارا چیز اکٹھا کر لیتے ہیں, اور وہ جو فروٹ چارٹ ہم بناتے ہیں نا, پھر وہ فروٹ چارٹ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں جاتی. جی میڈم, وہ پارٹی کے حق میں بھی نہیں جاتی, کیونکہ کسی کو ہضم ہوتی ہے, کسی کو نہیں ہوتی. میڈم وہ لوگ, ان کا ویژن وہ نہیں ہوتا جو پارٹی کا ہوتا ہے. یہی بات, وہ تو اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں, اور آپ انہیں اپنے مفاد کے ہی لیتے ہیں. اس کا مطلب پھر آپ کی کوئی آئیڈیالوجی تو نہ ہوئی نا. اگر آپ کی پارٹی کل کو اتنی شہرت حاصل کر لیتی ہے کہ آپ پاکستان کی حکومت میں آ کر بیٹھتے ہیں, تو آپ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے, یا آپ جو ہے وہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا بتائیں؟ میڈم ظاہر ہے آپ کا لائحہ عمل عوامی ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو کاٹ کے جب بیٹھ جاتے ہیں لوگوں سے دور, جس طرح آپ نے پہلے ہی کہا, آپ اب دیکھ لیں, میں پارٹی چیئرمین ہوں, میں نے آپ کو بتایا آپ گرین ٹاؤن کس دن بھی آ جائیے, منڈے ٹو سیٹرڈے 11 to 3, آپ آ کے وہاں میرا حلیہ دیکھ لیجیے, آپ کو عام بندوں میں مجھ میں کم فرق نظر آئے گا. آپ کو پتا لگ جائے گا یہ بندہ عوامی ہے یا یہ باتیں کرتا ہے. سر ابھی تو اسٹرگل کا دور ہے نا, اس میں ہر بندہ ہی جو ہے وہ ایسے ہی اپنے آپ کو جو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. میں ذرا آگے آ جائے, ذرا میں آپ کو آگے آنے والے دور میڈم, میں 2006 سے پالیٹکس تو کر رہا ہوں, چاہے میں 2020 میں 10 سال کا بریک تھا, لیکن I have been reviewing politics, politicians. ہم سیاسی پارٹیاں بناتے ہیں کہ ہم سیاست میں آ کے پیسہ بنا سکیں, ہم سیاست میں آ کے غریب عوام کا خون چوس کے ان کو جو ہے وہ در بدر کر دیں, اور اپنی ہم گاڑیاں, بنگلے, لکشری لوازمات, ہمیں سب کچھ جو ہے وہ حاصل ہو جائے, اپنی ذات کا سوچ کر جو ہے میڈم بدقسمتی سے پاکستان کے ساتھ پچھلے 74 سال میں ہوا تو یہی ہے. لیکن اب آپ نے یہ سب دیکھ کے خود کوشش نہیں کرنی, یا آپ نے خود کوشش کر کے ایک ماڈل دینا ہے لوگوں کو. بارش کا ایک قطرہ تو بننا پڑے گا. دیکھیں نا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے ہی کوئی شمع جلاتے جاتے. بس آپ اپنا ایک ماڈل دیں اور اس پہ کنسسٹنٹ رہیں. صحیح ہے. میں نے آپ کو مرائے خان صاحب کا نام لیا, میں نے قائد اعظم کا نام لیا, علامہ اقبال کا, لیاقت علی خان نے کہا تھا, آپ نے بالکل نہیں سنا ہوگا, کہ کسی غریب قوم کے پرائم منسٹر کا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو اوہو میڈم, تو سن لیجئے نا, انہوں نے اپنی اربوں روپے کی پراپرٹی کلیم نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جب تک مہاجرین کے ساتھ میں چھت نہیں ہوگی میں کلیم نہیں کروں گا. ہمارے لاسٹ پرائم منسٹر جو ریاست مدینہ کے امیر ہیں,
اور ان سے زیادہ آنسٹ آدمی کوئی نہیں ہے. ان کا اپنا مکان 300 کنال کا ہے. کیا لیاقت علی خان نے یہ کہا تھا؟ ہم یہ بحث نہیں کر رہے یہ مکان صحیح ہے غلط ہے, ہم یہ بحث کر رہے ہیں پاکستان کے عام بندے کے پاس 1 مرلے کا مکان نہیں ہے. آپ کے پاس 6000 مرلے کا مکان جسٹیفائی کرتے ہیں آپ اس کو؟ باقی تو میڈم میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, ایکشن. ہمارا اسلام دیکھ لیجئے, اسلامک ہسٹری دیکھ لیجئے, جنہوں نے اسلام کو پریزنٹ کیا, اسلام کا جھنڈا سر بلند کیا, نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا ان کے پاس, جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے. بادشاہت کی بات اگر کرنی ہے تو بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں. اگر ہمیں بادشاہت کا رول ماڈل دیکھنا ہے, اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, تو پھر ہم افسر شاہی کی تو بات ہی نہیں کر سکتے. وہاں پہ تو سب کچھ اپنا جو ہے وہ آگے رکھ دیتے تھے اور لوگوں کی خدمت کر دیتے تھے. یہاں تو لوگوں کا سارا کچھ چھین لیا جاتا ہے. آپ ہر مہینے جو پڑھاتے ہیں پیٹرول کی قیمت, کیا سیکھا ان سے؟ آپ جو ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں, بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں IMF کو پے کرنے کے لیے, اپنی عیاشیاں بند نہیں کرتے. کیا راستے مدینہ میں نعوذ باللہ ایسے ہوتا تھا؟ جب تک آپ اگر اس پارٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں, آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اللہ کرے آپ کی پارٹی جو ہے وہ پھلے پھولے, آگے بڑھے, پاکستان کی خدمت کرے, فلاح کرے. لیکن ایک چیز آج کے شو میں میری ایک بات, ایک ریکویسٹ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ چاہے کل کو کسی بھی مقام پر ہو, کہ اگر آپ نے یہ فلاح کا لفظ اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے نا, تو پھر عوام کے لیے فلاح کی بات کیجئے گا اور اپنے لیے لکشری لائف نہ چوز کیجئے گا. پھر میں سمجھوں گی کہ آپ ایک عوامی لیڈر ہے, آپ نے عوام کی بات کی ہے. آپ لکشری گاڑیاں آپ کے پاس جتنی مرضی ہوں, لیکن عوام کو لائف سٹائل جیسا ہے ویسا ہی لائف سٹائل ایک وزیر اعظم کا ہو, ویسا ہی لائف سٹائل جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہو, ویسا ہی جو ہے وہ تمام MPs MNAs کا ہو, تمام اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگوں کا ہو. تب جا کے آپ اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں. ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چند ایک کا پاکستان اور باقی سارے پریشان. یہ والے حالات جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے. یہ میری ریکویسٹ ہے, اور ذہن میں رکھیے گا بھی کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ کی تھی. شاید کبھی کسی ٹائم پہ جا کر آپ کو میری یہ بات جو ہے وہ یاد ہے. میڈم ہم نے کارڈ پہ ایک آخری آپ سے میسج لوں گی پھر پروگرام کو ختم. جی میڈم, ہم نے اپنے وزٹنگ کارڈ پہ, اپنے بروشرز میں, اپنی ویڈیوز میں یہ باتیں بڑی سوچ سمجھ کے کی ہیں. انشاءاللہ اللہ زندگی رکھیے آپ کی بھی ہماری بھی, آپ 5 سال بعد 10 سال بعد بھی ملیں گی ہمیں انشاءاللہ. میں گارنٹی نہیں کرتا ہم MPA MNA جیت سکیں گے یا نہیں. اپنی فلسفی, اپنی آئیڈیالوجی, اپنا ویژن, اپنا روڈ میپ, اس کو چینج نہیں کریں گے, اپنی کمپرومائز نہیں کریں گے آئیڈیالوجی پہ. دس آئی کین شو یو, دس آئی کین پرومس ود یو. Let's see when we meet many years down the road. چلیں, بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرے. اور آپ نے ایک ایسے کنویں میں چھلانگ لگا دی ہے جہاں پر سارے ہی جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی آسانی سے آگے آنے نہیں دیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے چینل کی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھا کام کرنے والوں کو سپورٹ کریں اور ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی عوامی فلاحی پارٹی کے حوالے سے آپ خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ آپ کم قیمت پر جو فراہم کر رہے ہیں, جو بھی آپ جو ہے اشیاء خوردونوش فراہم کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. آگے آنے والے ٹائم میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ عوام کے لیے اچھا کریں گے. ناظرین, اس وقت میں ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ غلط ہے, اس کو کہیں کہ وہ غلط ہے. بات صرف یہ ہے کہ خود کو صحیح کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے. جب ایک انگلی آپ کسی پر اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی اٹھتی ہیں, اور وہ 3 انگلیاں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کے اپنے اندر بھی خامیاں موجود ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا, یعنی تمام مخلوقات سے افضل. لیکن انسان کیا کر رہا ہے کہ اپنے لیول اور اپنے سٹینڈرڈ سے گر کے صرف پیسے کے لالچ میں آ کے اپنی بھی بے عزتی کروا رہے ہیں اور اپنے ملک کی بھی بے عزتی کروا رہے ہیں. ہمیں ایسا نہیں بننا. ہمیں آگے آ کے کام کرنا ہے, پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے, لوگوں کی خدمت کرنی ہے. انڈیویجول آگے آئیے, کام کیجئے, اور جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ جوائن ہینڈ کیجئے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.